ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا میرا رائٹ بھی ہے اور میرا حق بھی ہے، کیونکہ میں نے فیکٹری لائن کے اندر 6 سال کام کیا ہے۔ فی الحال جو میں بات کرنے والا ہوں کڑھائی کی جو فیکٹری ہے اس کی بات کرنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اندر میں نے کام کو سیکھا ہے اور کیا ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اگر رولز کی پہلے ہم بات کر لیں، نمبر 1 12 گھنٹے ڈیوٹی کروائی جاتی ہے، نمبر 2 کوئی چھٹی نہیں دی جاتی، نمبر 3 منیمم سیلری 12,000 8,000 15,000 18,000 جتنا میں کوئی پھنس جائے وہ یہ دیتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا کہ آپ نے منیمم سیلری 25,000 دینی ہے، یہ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے، نہ یہ کوئی سالانہ بونس دیتے ہیں، نہ میڈیکل کا کوئی انتظام ہے، اور نہ ہی یہ ٹائم پہ پیسے دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے اس کے مطابق منیمم سیلری ایک مزدور کی منیمم سیلری جو ہوگی وہ کم از کم بھی 25,000 سیلری ہوگی، اس سے کم سیلری آپ مزدور کو نہیں دے سکتے۔ لیکن وہاں پہ 8,000 بھی دی جا رہی ہے، 15,000 بھی دی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات لیبر رائٹس کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو سب سے پہلے گورنمنٹ کا جو قانون ہے اگر اس کو آپ نہیں مانتے تو آپ مجرم ہیں اور ظلم کر رہے ہو۔ میرے ساتھ یہ سارے ظلم ہو چکے ہیں، میں آپ کو میں اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں لیبر رائٹس کو ڈسکس کرنے والا ہوں۔ لیبر کی جو منیمم سیلری ہے وہ 25,000 ہوگی، وہ بھی آپ نہیں دیتے ہو، اور ڈیوٹی جو ہوگی میکسیمم 8 گھنٹے ہوگی، اس کے بعد اوور ٹائم ہوگا، اور اوور ٹائم وہ ہوگا کہ وہ اگر نہ لگانا چاہے تو اس کی مرضی ہوگی۔ اس کے بعد تنخواہ کی جو ڈیٹ ہے وہ 1 تاریخ ہے۔ 1 کے بعد سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہ یہ کچھ چوری کر کے نہ چلا جائے یا اس کا کچھ کلیم نہ کاٹ لیں، ہم اس کلیم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ دور ہی امیروں کا ہے، تو وہ مزدور کے پیسوں کو روک لیا جاتا ہے، اور روک کے پھر اس کو سیکیورٹی کے طور پہ 5 دن کا آپ رکھ سکتے ہیں، میکسیمم 10 دن کا رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر بندے نے اپنے کرائے دینے ہوتے ہیں، فیسیں دینی ہوتی ہے بچوں کی جو یکم تاریخ کو سارے دیتے ہیں، لیکن آپ یکم کو سیلری نہیں دیتے ہو۔ آپ کے بچے تو اعلیٰ تعلیمیں بھی حاصل کرتے ہیں، وہ ان کے ٹائم پہ آپ دے بھی دیتے ہو، لیکن وہ مزدور ہے، وہ انسان ہے، وہ گدھا تو نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اب دیکھیں انہوں نے فیسیں دینی ہوتی ہیں، انہوں نے گھر میں راشن ڈالنا ہوتا ہے، قرضے دینے ہوتے ہیں، قسطیں دینی ہوتی ہیں، یا پھر اپنے گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے۔ آپ بیلنس رکھیں، 20 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک بیلنس رکھیں۔ آپ کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ 10 تاریخ کو بھی سیلری نہیں دیتے۔ میں نومینیٹ بھی کروں گا جب ٹائم آئے گا، وہ لوگ جنہوں نے ایجوکیشن نہیں کی ہوئی، ایجوکیشن لیس لوگ ہیں، میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اگر جابز نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم اس نظام کو درست تو کر سکتے ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پروفٹ نہیں ہوتا، وہ سیلری کو لیٹ کرتے ہیں، سیلری آپ کی روک لیتے ہیں۔ میں فی الحال جو ہے کسی کو نومینیٹ نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف جو ہے اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں مزدور ہوں، میں نے فیکٹری کے اندر کام کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان فیکٹریوں کا ایکشن لیں، اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اب ریزائن کا ان کا طریقہ ایسا ہے کہ یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، ورکر چھوڑ ہی نہیں سکتا، ایک دن بھی اس کو نہیں دیتے کہ وہ بیچارہ اپنے لیے سوچ سکے یا اپنے لیے بہتر مواقع پیدا کر سکے جو اس فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اگر ایمبرائڈری کی فیکٹری کی میں بات کروں تو میں ایسے لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں، ملوا سکتا ہوں، جن کو 40 سال ہو چکے ہیں، اور اب ان کی نظر بھی خراب ہو چکی ہے، کام کرتے ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں۔ 1992 میں 1995 میں وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ترقی اس لیے نہیں کی کہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا، چھٹی بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو بھائی آپ انسانوں کو آپ گدھے کیوں بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، رائٹس بنائے جائیں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا لیبر رائٹس تو آپ نے بنائے ہیں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے، اور یہ جو مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور مارنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں فیصل آباد کے اندر کچھ کمپنیوں کے اندر، اور وہ اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک ہیلپر ہوتا ہے اور ایک آپریٹر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلپر ایک مشین جو چائنا کی مشینیں ہیں، یہ کڑھائی کی مشینیں ہیں، بڑی مشین ہوتی ہے، یہ آپ نے ہو سکتا ہے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، بہت زیادہ اس کا یعنی پاکستان کے اندر میں اگر اپنا ایک ایسٹیمیٹ لگاؤں تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ مشینیں جو ہے، نہیں اس سے بہت زیادہ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک مشین پہ ایک آپریٹر اور ایک ہیلپر ہوتا ہے۔ اگر کام کی میں بات کروں تو اس کے اندر ایک تو اوپر دھاگا ہے جس کو چڑھایا جاتا ہے 24 گھنٹے میں وقتاً فوقتاً، کیونکہ دھاگا ختم ہوتا رہتا ہے۔ پھر کپڑا چڑھایا جاتا ہے، ڈیزائن جو ہے وہ کمپنی کی مرضی کے ہوتے ہیں، 15 منٹ کے اندر بھی آ جاتا ہے، 50 منٹ کے اندر بھی آ جاتا ہے، گھنٹے کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو مشین کے جو سلائی کی مشینیں جو گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے نیچے ایک بابن لگاتے ہیں جس کے اوپر دھاگا وائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو وہ وائنڈ کرنے کی جو ضرورت ہے اس کے لیے ہیلپر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ مشین کے اوپر آپریٹر کو پوری توجہ رکھنی ہوتی ہے، جو 24 نیڈلز ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں، یعنی 300 سے بھی زیادہ نیڈلز ایک مشین کے اندر ہوتی ہیں۔
وہ 24 ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں، پھر چینج ہوتی ہیں، پھر دوسری نیڈلز لگتی ہیں، ان کے اوپر الگ دھاگے لگے ہوئے ہیں، دھاگا کٹ بھی جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، پھر نیچے والا اوپر بھی آ جاتا ہے، یہ کوالٹی بھی دینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپریٹر کو 12 گھنٹے مشین کے اوپر نظریں جما کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس دوران وہ پھرکیاں بھرے گا تو اس دوران دھاگا ٹوٹ جائے، اس کو دھاگا بھی اٹھ کے ڈالنا پڑتا ہے، اور دھاگا یہ مشینیں توڑتی ہیں وقتاً فوقتاً 5-10 منٹ کے اندر یہ ایک دھاگا لازمی ٹوٹتا ہے، اور کچھ مشینیں ایسی ہیں جو 1-2 منٹ میں بھی دھاگے توڑتی ہیں۔ اگر دھاگے توڑے تو پھر بھی اس کو سختی کا سامنا کیا جاتا ہے۔ آپ کیسے آپریٹر ہو، حالانکہ میکینیکل کام اس کا نہیں ہے لیکن کروایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ غریب ہے نا، اس کو گھر چلانا ہے بیچارے کو۔ اب بابن کی ضرورت جو ہے وہ ہیلپر کی ہے، ہیلپر بابن بھی بڑھتا ہے، کپڑے کا ایک سائڈ لگواتا بھی ہے، پروڈکشن اگر نہیں آتی تو آپ کی سیلری بھی نہیں بنتی، کیونکہ انہوں نے بیسک سیلری 14,000 رکھی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر بونس رکھے ہوئے ہیں، 4 لاکھ سٹیچ کرو تو بونس ملے گا، اس کی سٹیچ کے چکر میں بیچارے کو بھاگنا پڑتا ہے، پھر وہ اکیلا ادھر ادھر بھاگتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور جا کے اپنے وہ دیہڑی بناتا ہے۔ تو ہیلپر بھی یہ لوگ نہیں دے رہے، ہیلپر بھی نہیں دے رہے۔ میں ابھی ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا، میں نے کہا میں 2 مشینیں لوں گا، مجھے آپ ٹھیکہ کر لو میرے ساتھ، اور میں میکینیکل بھی تھوڑا بہت دیکھوں گا کام۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ ایسا کرو، ہیلپر اپنے پیسوں سے لے آؤ۔ تو بھائی 2 مشینیں ہیں تیرے پاس، 1.5-2 کروڑ کی مشینیں ہیں، اتنا چھوٹا سا تیرا دل ہے، شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فرسٹ آف آل 25,000 منیمم سیلری ہے وہ ہیلپر کی لگائی جائے۔ اگر آپ نہیں چلا سکتے تو آپ گورنمنٹ کی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 12 گھنٹے سے ڈیوٹی 8 گھنٹے پہ کریں، کیونکہ وہ انسان ہے، اور ویکنڈ پہ ایک چھٹی دیں آپ، سالانہ میڈیکل انشورنس وہ چھوڑیں آپ، لیکن آپ بیچارے کو جینے تو دیں، ٹھیک ہے۔ ہوش ہی نہیں ہوتا، دماغ ہی نہیں کام کرتا ادھر رہ کے بندے کا۔ میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو دیکھا جائے، اور اس معاملے میں مزدوروں کے ساتھ جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف جو ہے نا ایکشن کیا جائے، اور اس نظام کو درست کیا جائے، کیونکہ وہ بیچارے بمشکل گھر کا نظام چلاتے ہیں، بےروزگاری بھی بہت زیادہ ہے۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فیکٹریاں بند ہو جائیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کے اندر تھوڑا سا انسانیت والا سلوک کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت آف پاکستان اس کے لیے جو ہے ضرور کارروائی کرے گی، ضرور ان کا جو اس نظام کو درست کرے گی اور امپلیمنٹ کروائے گی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔